نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے کلام الہی سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے کے بعد، سننے سمجھنے کے بعد ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی خاص نسبت سے انشاءاللہ میں کچھ عربی کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بیان کروں، تھوڑی سی اپنی ہسٹری اور اس کے بعد گجرانوالہ میں جو مناظر ہوئے تو 18 تاریخ کو طلاق ثلاثہ پر ہوا اور 20 کو رفع دین پر ہوا، اس کے متعلق بھی تھوڑا سا عرض کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو انشاءاللہ کچھ موتی دیں گے۔ تو دوستوں، میں خود 7-8 سال تک غیر مقلد رہا ہوں۔ میرا نام عبدالغفار عرف میں ہمارے حضرات مجھ کو ذہبی کہتے ہیں۔ یہ نسبت امام ذہبی کی طرف انہوں نے اس لیے لگائی کہ فن رجال پر الحمدللہ کچھ مجھے تعلق ہے، اس لیے۔ تو بہرحال میں 7-8 سال غیر مقلد رہا ہوں۔ یہ 1974 کی بات ہے، جبکہ میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس دور میں میں ان کے ساتھ منسلک ہوا اور پھر تقریباً 8 اور 7 سال تک مسلسل میں غیر مقلد رہا۔ میرا ضلع بہاولپور ہے، تحصیل احمد پور شرقیہ ہے، اور شہر میرا ہے چھوٹا سا ایک احمد پور شرقیہ کے ساتھ ہے، احمد پور ایسٹ کے ساتھ چنی گوٹ۔ میرے والد صاحب کا نام حاجی غلام محمد تھا، ابھی فوت ہو گئے ہیں وہ۔ تو وہاں کی جو غیر مقلد علماء کرام ہیں، ان میں سے مولوی عبداللطیف، مولوی عبدالرشید سلفی، یہ سب کے سب، مولوی محمد یونس، یہ سب کے سب میرے خاصے تعاون کرنے والے حضرات تھے، جو مجھ سے ہر حالت میں اپنا کام نکالنا چاہتے تھے اور میں ان کی زبان بولتا رہا۔ اور غیر مقلد ہونے کے بعد تو میں اتنا جلیل ہو گیا تھا، جیسا کہ غیر مقلدین کی عادت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا، پرواہ نہ کرنا۔ مثلا ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے اور احمد پور شرقیہ سے کچھ کلومیٹر اس طرف راستے میں ایک جگہ ہے سبیل کلاب، وہاں ہمارے دوست تھے چودھری منظور احمد ڈھلو، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک ہمارا شہر کا رہنے والا مولوی صاحب حنفی آ گیا اور اس نے سوال کر دیا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارا ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں بالکل واضح طور پر ثابت ہے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اب ہم آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ یہ جو بھینس ہے، عربی میں اس کو جاموس کہتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں میں سے ہمیں دکھا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو کہ جاموس حلال ہے، یا احادیث کے ذخیرے میں سے ایک حدیث پیش کر دیں
جس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جاموس حلال ہے، تو ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی آپ کے حرام مطلب ہے قرآن حدیث میں ہے۔ تو وہاں ہمارا ساتھی بیٹھا تھا، ہم نے بیک زبان چودھری منظور احمد جھلو اور میں دونوں بولے کہ ہاں پہل چودھری منظور احمد جھلو نے کی اور ساتھ میں نے ہاں ملا لی۔ اس نے کہا کہ ہاں جی ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں بیان کیا تھا، بیان میں فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پنجابی لینگویج میں کہ ایک کالی کالی ہوگی اور چٹا چٹا دودھ ہوگا اور حلال ہوگی۔ تو ہم نے یہ جھوٹ بول دیا کہ بھینس جو ہے وہ حلال ہے۔ تو جلدی سے اس نے کہا کہ یہ کالی کالی کا تو آپ نے نام لے لیا کالے رنگ والی کی، لیکن بھینس تو کبھی بھورے رنگ کی بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے دوسری چیز بنائیں گے آپ۔ تو یہ حال ہمارا تھا۔ اب بھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہی کچھ کرتے ہیں غیر مقلدین، قرآن و حدیث کی تشریح اپنے الفاظوں میں کر کے اس کو قرآن و حدیث کا نام دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا اس زمانے میں ہمارا حال۔ صحابہ کی خاص حیثیت ہماری نظر میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ائمہ کو ہم ایسے سمجھتے تھے کہ ہمارے چنگی بورڈ کے ایک اور ساتھی حاجی محمد اسحاق نام کی، جن کی مسجد برج کے ساتھ ہے، یعنی ریلوے لائن پہ پل ہے اور اس کے ساتھ اس کی مسجد ہے اور کویت کے پیسوں سے بنی ہے۔ حاجی محمد اسحاق صاحب نے ہمارے ساتھی سے عرض کیا، بیان کیا کہ بھائی حاجی سلیمان ان کا نام تھا حنفی، اس کو کہنے لگا حاجی سلیمان امام ابو حنیفہ کا کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ ایسے تھے جیسے تم اور میں کسی مسجد کے امام ہیں۔ یعنی اس طرح اس انداز سے، یعنی کہ ان لوگوں کا انداز ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے تابعی کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے آج کوئی گڈریوں کی ریلی لگانے والا ہو۔ اور اسی طرح ہمارے شہر میں چنڈی گڑھ شہر علیحدہ ہے اور اسٹیشن علیحدہ ہے۔ چنڈی گڑھ شہر میں رہنے والا غیر مقلدین کے پرانے لوگوں میں سے مولوی عبدالغفور ہے، اور وہ بازار میں موجود تھا۔ تو بازار میں ایک چوہا نکل کے بھاگا اور اس نے سنیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی یہ دو کہ امام ابو حنیفہ جا رہا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور یہ ان لوگوں کا مطلب اخلاق ہے کہ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ان کے نزدیک کوئی عزت ہے، اور نہ ہی تابعین کی کوئی عزت ہے، نہ ہی کسی امام کی کوئی عزت ہے۔ اور واقعی ان کا یہی حال ہے۔ جیسے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی کی بات سن رہا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کو چھوڑو، بس صرف نبی کی بات مان لو۔ حقیقت میں یہ نہیں کہتے کہ ائمہ کو چھوڑو اور نبی کی بات مان لو، یہ صرف الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں در حقیقت کہ ائمہ مجتہدین کی بات کو تو نہ مانو، ہمارے پروفیسروں کی بات مان لو۔ ہمارا آج کا جو ان ایجوکیٹڈ اسلامک ایجوکیشن ہے، جس کے اندر اجتہاد کی شرائط نہیں پائی جاتی، ان کی بات مان لو۔ جن کو حدیث کی تعریف نہیں آتی ان کی بات مان لو، لیکن ان ائمہ جو مسلمہ ہیں، جن کی امامت عدالت اور جن کا مقام متواتر و متوارث ہے، جن کو سب لوگ مانتے ہیں اہل علم، ان کی تحقیق کو چھوڑ کر یہ آج کان کٹوں کی تحقیق کو ماننا شروع کر دیں۔ اصل یہ بات یہ ہے کہ اسلاف سے بیزاری، اسی چیز کا نام غیر مقلدیت ہے۔ ہم ایسا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے استاد محترم مولانا محمد امین صاحب اکاڑوی نور اللہ مرکزہ پر کروڑ رحمتیں کرے، جن کی محنت سے اور جن کے سمجھانے سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، اور آج الحمدللہ 15 سے 16-17 سال پہلے سے میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہوا، اور پکا اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے، کیونکہ اہل حق کا گروہ اہل سنت والجماعت حنفی سب سے بہتر اور اعلیٰ درجے پر ہے۔ انہی کا مسلک اقرب الی القرآن و سنہ ہے۔ تو بہرحال دوستو، یہ میری تھی تھوڑی سی ہسٹری۔ اب الحمدللہ پھر میں نے دینی تعلیم حاصل کی کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مدرسے میں چلا گیا، اور 5 سال تک میں نے مخزن العلوم حضرت درخواستی رحمہ اللہ کے مدرسے میں تدریس کا فریضہ انجام دیا، اور الحمدللہ اگلے سال سے ہم مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں مولانا محمد الیاس گھومن صاحب جو ہمارے ناظرین والا ہیں اتحاد اہل سنت والجماعت کے، ان کی رہنمائی میں، اور اسی طرح ہمارے امیر جماعت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو شیخ الحدیث و تفسیر باب العلوم کروڑ پکا والے ہیں، ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ ہم اگلے سال سے تخصص پورے سال کا فی دعوت و تحقیق کا سلسلہ چلا رہے ہیں،
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم کام کریں گے، اور وہیں ہم انشاءاللہ کمپیوٹر روم بھی بنا رہے ہیں، وہیں انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیٹ پہ بھی بات رہے گی انشاءاللہ۔ اور آج کل بھی ہم یہاں کراچی میں اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ کچھ ضروری کتب خرید لیں، اور الحمدللہ وہ ہم کوشش کر کے کچھ لے جا رہے ہیں۔ کچھ کتابیں میرے پاس پہلے سے تھیں، اور کچھ مولانا محمود عالم صفدر اوقاڑی صاحب کے پاس تھیں، وہ سب ہم نے وہاں سینٹر میں انشاءاللہ تعالیٰ لگا دی ہیں۔ مزید ہم کتب خرید رہے ہیں، تو کتابیں جب ہوں گی انشاءاللہ سامنے تو انشاءاللہ ہم باحوالہ آسان طریقے سے آپ سے انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے۔ تو اب اس کے بعد میں وہ مناظروں کی طرف جاتا ہوں جو 18 تاریخ کو ہوا۔ 18 تاریخ کو مناظرہ جو ہمارا ہوا طلاق ثلاثہ پر گجرانوالہ شہر میں ایک گھر میں، اور وہاں ہمارے جو مناظر تھے ہمارے پنجاب کے امیر ہیں مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب، وہ ہمارے مناظر تھے، اور میں اس وقت بھی معاون تھا، اور صدر مناظر ہمارے مولانا الیاس گھومر صاحب تھے۔ الحمدللہ بہت اچھا مناظرہ ہوا، تقریباً 3 گھنٹے گفتگو رہی۔ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں، آیا وہ واقع ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو اس پر جو 3 گھنٹے ہم نے وہاں بحث کی، تو اس پر الحمدللہ ہمارے مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب نے تقریباً 5-6 احادیث صحیح بخاری سے اور اس کے علاوہ بھی پیش کی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فتاوی جات کو احادیث سے بھی پیش کیے۔ لیکن غیر مقلدین سے ان 3 گھنٹوں میں آگے اگر کوئی بات آئی تو صرف 2 روایتیں انہوں نے پیش کی، ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو صحیح مسلم سے تھی، اور ایک دیگر کتب سے انہوں نے پیش کی۔ حدیث